الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخطاب ضربت قصہ مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. یہ دوسری فصل شروع ہو رہی ہے الحمدللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے. ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے، اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، اور اس کی روایت میں نازع کی بجائے وادع کا لفظ ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاخانہ کا ارادہ کرتے تو دور تک چلتے جاتے، یہاں تک کہ آپ کو کوئی نہ دیکھتا. رواہ ابو داؤد. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا. آپ نے پیشاب کا ارادہ کیا تو آپ ایک دیوار کی بنیاد کے پاس نرم زمین پر آئے تو آپ نے پیشاب کیا. پھر فرمایا کہ جب تم میں سے
کوئی ایک پیشاب کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نرم جگہ تلاش کرے، رواہ ابو داؤد۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو اپنا کپڑا نہ اٹھاتے تاکہ زمین کے قریب ہو جاتے، رواہ الترمذی و ابو داؤد والدارمی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے باپ بچے کے لیے ہو۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جب تم پخانہ کے لیے جاؤ تو تم قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو۔ اور آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھروں کا حکم دیا اور گوبر اور ہڈی سے منع کیا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، رواہ ابن ماجہ اور دارمی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو کے لیے اور کھانے کے لیے تھا، اور آپ کا بایاں ہاتھ استنجا اور ناپسندیدہ کام کے لیے تھا، رواہ ابو داؤد۔ اور انہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک پخانہ کے لیے جائے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، ان سے وہ استنجا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے، رواہ احمد ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، بے شک یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، رواہ الترمذی۔ اسے نسائی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے زیادہ اخوانکم من الجن کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اور حضرت ربیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ربیفہ، شاید میرے بعد تیری زندگی لمبی ہو جائے، تو لوگوں کو خبردار کر دے، لوگوں کو خبر دے کہ بے شک جس نے اپنی داڑھی کو گرہ لگائی یا گلے میں آنت کا ہار ڈالا یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا، بس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہے، رواہ ابو داؤد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سرما لگائے وہ تاک سلائیاں لگائے، جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو استنجا کرے تو تاک ڈھیلے استعمال کرے، جس نے کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کھانا کھائے تو جو حلال کر کے نکالے اسے پھینک دے، اور جو اپنی زبان کے ساتھ نکالے اسے نگل لے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو پخانہ کے لیے گیا اسے چاہیے کہ پردہ کرے،
اگر اسے کچھ نہ ملے مگر یہ کہ ریت کا ڈھیر ہی بنا لے، اس کی طرف اپنی پیٹھ کرے۔ بے شک شیطان اولاد آدم کی پیٹھوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جس نے کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہ کیا کوئی حرج نہیں۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اپنے غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں غسل یا وضو کرے، بس بے شک عام وضو سے اسی سے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد اور اسے ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، مگر انہوں نے ثم یغتسل فی او یتودع فی کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اور حضرت عبداللہ بن فرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک سوراخ بل میں پیشاب نہ کرے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 3 لعنت والی جگہوں سے بچو، گھاٹوں پر پیشاب کرنا، نمبر 2 راستے کے درمیان، اور نمبر 3 سائے میں، یعنی ان 3 جگہوں پر پیشاب پیخانہ کرنے سے بچو، یہ لعنت والی جگہ ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ 2 آدمی خانہ کے لیے نکلیں کہ دونوں اپنی شرمگاہیں کھول کر باتیں کر رہے ہوں، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ رواہ احمد وابو داؤد وابن ماجہ۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بیت الخلا جنوں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، بس جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلا میں آئے تو وہ کہے، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور اولاد آدم کی شرمگاہوں کے درمیان یہ الفاظ پردہ ہے، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلا کو آئے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے کہتے غفرانک، یعنی تیری بخشش۔ ترمذی، ابن ماجہ ونسائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا کو جاتے تو میں آپ کے پاس پیالے یا چھاگل میں پانی لاتا تو آپ استنجا کرتے، پھر آپ اپنا ہاتھ زمین پر ملتے، پھر میں آپ کے پاس ایک اور برتن میں پانی لاتا تو آپ وضو کرتے۔ رواہ ابو داؤد اور دارمی اور نسائی نے اس کا ہم معنی روایت کیا ہے۔ اور حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیشاب کرتے، وضو کرتے اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارتے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اور حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ آپ کی چارپائی کے نیچے پڑا رہتا، آپ اس میں رات کو پیشاب کرتے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو کام ہوتے ہیں وہ عقل انسانی میں بعض دفعہ نہیں آتے، یعنی کوئی آقا علیہ السلام نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جیسے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اگر پانی میں ڈالا ہے تو کھاری کنویں جو ہے وہ بھی میٹھے ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا ہے تو آپ کی دکھتی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ عام انسان کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام جو بے مثل و بے مثال ہیں، کوئی بھی بندہ آقا علیہ السلام کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ میں کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ تو میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ رواہ الترمذی، ابن ماجہ اور الشیخ الامام محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے کوڑے کرکٹ کی جگہ پر آئے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ متفق علیہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی عذر کی بنا پر تھا۔ آگے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ جو شخص تمہیں حدیث بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کی طرف جب پہلی وحی کی گئی، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو وضو اور نماز سکھائی۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا، اسے اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ رواہ احمد والدارقطنی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وضو کریں تو پانی کے چھینٹے ماریں۔ رواہ ترمذی۔ اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، میں نے محمد یعنی امام بخاری علیہ رحمہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حسن بن علی ہاشمی راوی منکر الحدیث ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پانی کا ایک لوٹا لے کر کھڑے ہوئے. فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ کہا یہ پانی ہے کہ آپ اس سے وضو کریں. فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں جب بھی پیشاب کروں تو وضو کروں، اگر میں ایسا کرتا تو سنت ہو جاتا. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ. اور حضرت ابو ایوب اور حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے بے شک جب یہ آیت نازل ہوئی اس قباء میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار، بے شک اللہ نے پاکیزگی میں تمہاری تعریف کی ہے، تو تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو فرمایا تو وہ یہی ہے، تم اسے لازم پکڑو. یعنی کہ یہ پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا اور غسل جنابت جو ہے اس کے لیے غسل کرے اور پانی سے استنجا کرے، یہ پاکیزگی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ایک مشرک نے بطور مذاق یہ کہا میں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں، وہ تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں حتیٰ کہ پخانا بیٹھنے کا طریقہ بھی. میں نے کہا ہاں، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور نہ اپنے دائیں ہاتھوں سے استنجا کریں اور نہ ہم 3 پتھروں سے کم پر کفایت کریں اور نہ ان میں غبر ہو نہ ہڈی ہو. کہ بیان فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں اور نہ ہم 3 پتھروں سے کم پر کفایت کریں اور نہ ان میں غبر اور نہ ہڈی ہو. رواہ مسلم و احمد. اور یہ لفظ احمد کے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، آپ کے ہاتھ میں ڈھال تھی، آپ نے اسے رکھا، پھر بیٹھے تو اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا. کسی مشرک نے کہا دیکھو یہ عورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں، یعنی حیا کرتے ہیں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی. فرمایا تیرے لیے افسوس، کیا تو نہیں جانتا جو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو پہنچا کہ جب ان کے کپڑے یا جسم کو پیشاب لگتا اسے کینچی سے کاٹ دیتے تھے، اس نے انہیں روک دیا، اسے قبر میں عذاب دیا گیا. ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی نے عنہ عن ابی موسیٰ سے روایت کیا ہے. اور حضرت مروان اصفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنا اونٹ قبلہ کی طرف بٹھایا، پھر اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے. میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا اس قبلہ کی طرف پیشاب کے لیے منہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا؟ میں نہیں، بلکہ اس بارے میں جنگل کھلی جگہ میں منع کیا گیا ہے، اور جب تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو کوئی حرج نہیں. رواہ ابو داؤد. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیت الخلا سے نکلتے تو کہتے اس اللہ کے لیے تعریف جو مجھ سے تکلیف دہ چیز کو لے گیا اور مجھے عافیت بخشی، رواہ ابن ماجہ۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب جنوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلہ سے استنجا کریں، بس بے شک اللہ نے اس میں ہمارے لیے رزق بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا، اس چیز سے ہڈی سے یا گوبر سے یا کوئلے سے استنجا کریں، اسے منع کر دیا گیا۔ رواہ ابو داؤد۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، جانے کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، بلکہ باعث تخلیق کائنات، اے ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیا ذلفاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، آہا دی جبین والیا، عرشاں دے لاڑیا سونیا ساڑی ایو تمنائیں، ایو آرزویں کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ وحدہ لا شریک رب کریم، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر بیان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ تک وسیع فرمائے، جنت کے
باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رب کریم شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ میں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رب کریم کریم ہے اپنا کرم فرمائے۔ رب رحیم ہے اپنا رحم فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک غفور ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔